الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک یا حسین صلوات پڑھے محمد عزاداران امام رضوی کالج بامبے کی 5ویں مجلس ہے 5th مجلس ہے لبیک یا حسین کے ٹاپک پر جو مسلسل آپ کی خدمت میں معروض کر رہا ہوں. کچھ پہلے اعلانات کر دوں کہ کچھ بکس باہر رکھی ہوئی ہیں، آپ لے سکتے ہیں. یہ گجراتی کی بڑی مشہور کتاب ہے مجموعہ. اس میں ایک کلیکشن آف سپلیکیشنز پریئرز اینڈ زیارت، اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا ہے اور یہ باہر اویلیبل ہے. اور 1000 آیات ریویلڈ بائی امام علی علیہ السلام، یہ سید ہاشم البحرینی کی کتاب، اس کا بھی انگلش میں ٹرانسلیشن ہے، باہر موجود ہے. اور یہ حق الیقین یہ علامہ مجلسی کی کتاب ہے، عربی کی بک ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہے لیکن یہ بک انگلش کی ہے، یہ بھی باہر اویلیبل ہے. کوشش کریں کہ اس کتابوں کو حاصل کریں، اس لیے کہ شیعہ جو ہے جتنا علم حاصل کرے گا نا پھر اتنا وہ امام کے قریب بھی ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لبیک یا حسین یہ وہ سلوگن ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو ہم مسلسل ایام عزا کے میں لگاتے ہیں، زبان پہ آتا ہے. اور یہ ایسی حقیقت ہے یہ کہ ہر شیعہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے امام کی مدد کرے. کسی شہر سے اس کا تعلق ہو، ایج کوئی بار نہیں ہے. ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو سامنے آپ دیکھ رہے، ان لوگوں نے آ کے ابھی مجھ سے زیارات کے بارے میں پوچھا کہ امام کو زیارت کیسے کرنا، اس کے بعد نماز پڑھنا کیا، زیارت کریں تو کھڑے رہ کے پڑھیں یا بیٹھ کے پڑھیں. آپ دیکھیں بچوں میں ایک ریولیوشن آ رہا ہے، ایک انقلاب آ رہا ہے. ان بچوں میں اگر اتنی اویئرنیس پیدا ہو جائے کہ ہم کو امام کو سلام کرنا ہے، لبیک یا حسین ایک سلام بھی ہے کہ ہم کیسے سلام کریں. یہ سب سے بڑی کامیابی ان مجالس کی کہ ان بچوں میں جو اتنے ینگ ہیں کہ جن پر کوئی چیز واجب ہی نہیں ہے، اگر ان میں یہ احساس پیدا ہو جائے، ان میں یہ فکر پیدا ہو جائے، ان میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم کو اپنے امام کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ ایج سے اگر بچہ تیار ہو جائے اپنے امام کی مدد کرنے کے لیے، جو میں 5 دن سے آپ سے کہہ رہا ہوں، تو اس سے بڑی کامیابی ماں باپ کے لیے نہیں ہے. ماں باپ کا سب سے بڑا انویسٹمنٹ ان کی اولاد ہے. سب سے بڑا انویسٹمنٹ، پیسہ انویسٹمنٹ نہیں ہے، گھر انویسٹمنٹ نہیں ہے، کاروبار انویسٹمنٹ نہیں ہے. یہ ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے. ہر چیز ہے، ہر دولت آپ کے پاس ہو، اگر اولاد آپ کی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ وہ پیسے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ گھر کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے برعکس اگر پیسے نہیں بھی ہے، مال نہیں بھی ہے، اسٹرگل کر رہے ہو، لیکن اولاد نیک ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اولاد پڑھ کے آگے چل کے تمہارے حالات کو صحیح کر دے. تمہارے مانیٹریلی حالات صحیح ہو جائے، بچے پڑھ لیں گے. آج تم پرابلم میں ہو، لیکن بچوں کو اگر تعلیم اچھی دو گے تو ایک سٹیج پہ آ کے تمہارے حالات خود بخود صحیح ہو جائیں گے. اور دوسرا فائدہ یہ تو دنیا کا فائدہ. دوسرا جو ہمیشہ کا فائدہ ہے، اگر اولاد نیک ہے تو یہ زندگی میں بھی فائدہ ہے، لائف آفٹر ڈیتھ میں بھی فائدہ ہے. اس کے برعکس اگر پیسہ ہر چیز ہے، اولاد بے گناہ، اولاد بے دین ہو جائے تو یہاں پہ ٹیمپریری لائف کے لیے بہت اچھا پیسہ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، اور اولاد نہیں ہے. جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پہ اولاد اگر ایک سلوات بھی نہیں بھیجی، تحفہ بھی نہیں بھیجا ماں باپ کو، تو ماں باپ وہاں سٹرگل کر رہے ہیں. یہاں سٹرگل اس دنیا میں
20-25 سال کا ہے، وہاں ہمیشہ کا سٹرگل. تو سب سے زیادہ جو کنسنٹریٹ کریں اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، جو محرم کا ایک ریمائنڈر ہے وہ تمہاری اولاد ہے. اگر اولاد دیندار ہو جائے تو اس سے بڑا انویسٹمنٹ نہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان 5 دنوں میں ہمارے بچوں میں ایک چینج آیا which I was not expecting کہ اتنے چھوٹے بچوں میں اتنی جلدی چینج آئے. تو رضوی کالج کے ان مجالس سے یہ سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ یہ جو یوتھ جو ینگ بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے، ان لوگوں نے آ کے پوچھا، ابھی پوچھا کہ کس طرح امام کو سلام کرے. ایک فکر تو پیدا ہو گئی نا. تو یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کوشش کرو کہ sit with your children, talk to them, سمجھاؤ ان کو کہ دین یہ ہے، حسین یہ ہے. یہ جو 10 دن ہے یہ ہمارے لیے سو امپورٹنٹ کہ اگر یہ 10 ڈیز میں ہمارے بچوں میں چینج آنا شروع ہو جائے، آپ یقین کریں آپ کے گھر کے ہر حالات بدل سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب سے بڑی کامیابی ہے دوستوں بچوں کا انویسٹمنٹ. اس لیے کہ یہ جو ہم پکار کے کہہ رہے ہیں لبیک، آپ جانتے ہیں کہ لبیک کے معنی کیا. میں 4 دن سے بول رہا ہوں کہ اپنی سروسز کو آفر کرنا ہے. اور اگر ہماری دعا یہ کرو کہ ہماری سروسز کو امام قبول کر لیں، ہماری اس خدمت کو امام قبول کر لیں، ایکسیپٹ کر لیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ آفر کریں، سامنے سے آؤ کہ امام کہے کہ یس آئی ہیو ایکسیپٹڈ یور سروس. بس آپ اس کے بعد دیکھو لوگ آپ کو حیرت سے عجائب کے نگاہ میں دیکھیں گے. آپ کی زندگی کا کوئی الگ رخ ہو جائے گا، لائف بدل جائے گی. اور حسین ابن علی کا اگر ساتھ دے یا حسین ابن علی کو لبیک کہے تو ایک عجیب آنر ہے. پوری زندگی اگر انسان صرف یہ کوشش کرتا رہے، اس کے لیے جو باتیں میں نے کل تک بتائی ان چیزوں کو چھوڑنا ہے. یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کو وہ چیزیں چھوڑنا ہے. آپ پھر میں بتاؤں، آج صبح کی مجلس کے بعد میرے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ کتنی خواتین نے یہ کہا، روتے ہوئے کہا کہ ہمارے بچے چینج ہو گئے مجلس میں. اب وہ لوگوں کا یقین بدل گیا اور وہ لوگ اس طرف ریلیجن کی طرف آ گئے. آج جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے نا کہ ہمارے پیرنٹس، بچے ہماری ریلیجن سے دور ہو جا رہے ہیں. آج آپ ہیں، ہم چلے جائیں گے، یہ عزاداری کو کیری آن کون کرے گا؟ کون کیری کرے گا؟ آپ اور ہم تو نہیں کریں گے، یہ بچے کریں گے. تو ان کی طرف آپ غور کریں، ان کے لیے بتاؤ. جو چیزیں میں نے بتائی ان کے سامنے ان کے لیے چھوڑ دو. کم از کم اپنی اولاد کے لیے چھوڑ دو وہ چیزیں. رزق حرام بچوں کو مت کھلاؤ، میوزک بچوں کو مت سناؤ، یہ معصوم ہے. اگر یہ لوگوں کو سناتے رہو گے، یہ سنتے رہیں گے، یہ آج آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق لازم پڑتا ہے. جس چیز کو اسلام نے منع کیا ان چیزوں کو چھوڑنا لازم ہے. اس کے بعد ہی لبیک یا حسین کا مزہ ہے. حسین ابن علی حق کے معاملے میں حسین وہ شخصیت ہے، حسین وہ اللہ کا بندہ ہے کہ اگر حق سامنے آئے تو حسین نے علی اکبر جیسے بیٹے کو قربان کر دیا اسلام کے لیے. تو اب یہ سوچو کہ امام نے اپنی بہنوں کے سروں سے چادر کو قبول کر لیا کہ میری بہنوں کے سروں سے چادر چھن جائے لیکن اسلام بچ جائے. اگر اسی اسلام کو ہم اپنے گھر میں یہ کہہ کر کہ یہ آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے، ہم یہ چیزیں نہیں چھوڑ سکتے، تو اس طرح امام حسین اس کی سروسز کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گا. تو کم از کم اولاد کی محبت تو ہر ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے. کوئی پیرنٹس ایسے نہیں ہیں کہ جو اپنی اولاد کو نہیں چاہتے. اگر اولاد کے لیے چاہتے ہو تو یہ چیزوں کو چھوڑو جن چیزوں کو میں نے کہا. اس کے بعد دیکھو تمہاری اولاد صحیح ہوگی تو تم امام کے سامنے جا کے یہ کہہ سکتے کہ مولا آپ کے خاطر ہم نے یہ چیزوں کو چھوڑ دیا. اور اولاد ایک بیٹا دیندار نکل جائے تو 7 جنریشن کو وہ بخشوا دے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟
ان چیزوں کو ہم کو چھوڑنے کے لیے ہم کم از کم سوچے تو. دوسری چیز جو مجھے آج بات کرنا ہے وہ 2 گناہ ایسے ہیں دوستوں جو آج ہماری کمیونٹی میں سب سے زیادہ آگے. میں بامبے کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا, اس لیے کہ میری مجلس پورا بامبے سن رہا, نیٹ پہ جاری دنیا میں لوگ سن رہے, میسیجز آ رہے, کہاں سے لوگ سن رہے اس مجلس کو. میں گلوبل میسیج دے رہا کہ 2 چیزوں کو جو آج ہماری کمیونٹی میں سب سے زیادہ آگے انٹر ہو گئے اور اس کی ہم کو فکر نہیں کر رہے. ایک چیز ہے گیملنگ اور دوسری چیز ہے ڈرنکنگ, الکوہل. کتنا آپ کو پتا ہے اس کے دونوں چیزوں کے لیے چوتھے امام کا ایک جملہ یاد رکھنا ہمیشہ. یہ میسیج ہے آج 5ویں مجلس کا. پہلا میسیج لبیک یا حسین کی ٹاپک پہ. چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام مولا نے مدینے میں واقع کربلا کے بعد, پلیز غور سے سنو, یہ سب کے لیے پیغام ہے. افسوس یہ کی بات ہے کہ ہماری فیمیل میں, لڑکیوں میں آ گیا یہ پارٹیز میں فری بیٹھے ہوئے ہیں, چلو لیٹس پلے, لیٹس گیمبل. ارے بابا حرام ہے. گیملنگ کیا چیز ہے؟ رزق بند ہو جائے گا, پریشانیوں میں گھر جاؤ گے, ہر طرف سے مشکلیں آ جائیں گی. یہ مت سمجھو کہ آج کچھ نہیں ہوگا. اللہ کبھی بھی جلدی نہیں کرتا کسی کام میں. جلدی وہ کرے جس کو حکومت کا ڈر ہو. اللہ کو کیا ڈر ہے؟ اللہ کبھی بھی جلدی نہیں کرتا, وہ اپنا ٹائم لے کے کرتا. کربلا کے بعد یزید کو 4 سال زندہ رکھا. کربلا کے بعد یزید کو ایک لمحے میں ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن اللہ کبھی جلدی نہیں کرتا, کسی کام میں جلدی نہیں کرتا. فرعون سامنے آگے کھڑا ہو گیا اللہ کے, 1000 سال اس کو زندگی دی. نمرود سامنے آگے کھڑا ہو گیا, خدا کہنے لگا. اللہ نے جلدی نہیں کی کہ تو خدا کیسے کہنا, میں تجھے مار دوں گا. اللہ کبھی بھی جلدی نہیں کرتا. تو یہ مت سمجھو اگر ہم گیملنگ کر رہے ہیں تو ایک دفعہ گیملنگ کی, کچھ بھی نہیں ہوا, ارے یار کچھ نہیں ہوا, پھر سیکنڈ ٹائم کرے. نہیں, میرا بزنس تو چل رہا, میرا کاروبار تو چل رہا. جب وہ ایک دفعہ کھینچے گا نا, ایک جھٹکا کافی ہے. اللہ کا ایک جھٹکا کافی ہے. سر سے لے کے پیر تک صحیح ہو جاتے ہیں, خالی وہ ایک جھٹکا دے دے نا. تو یہ سمجھیے, مت سمجھو کہ کوئی فرق نہیں پڑا. اللہ جلدی کرتا ہی نہیں کہ آج گیملنگ, کل گیملنگ, پرسوں تیسری چل رہی ہے گیملنگ. آپ بول رہے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں فرق پڑ رہا, میری جاب تو چل رہی, میرا بزنس بن گیا, میرا بزنس تو چل رہا. کبھی زندگی میں یاد رکھو, علی کا چاہنے والا, امام کا چاہنے والا, حسین کا چاہنے والا, عزادار حسین, یہ 2 کام نہیں کرنا. یہ وہ کام ہے کہ چوتھے امام کا جملہ, چوتھے امام کا ورڈ اپنے ذہنوں میں رکھو, اپنے دل پہ نقش کل حجر کی طرح اپنے دل پہ سٹیمپ کر لو کہ یہ وہ جملہ ہے امام کا, کہ اس کے بعد اگر کوئی گیمبلنگ کرے یا کوئی ڈرنک کا ایک ڈراپ بھی لیے تو کتنا بڑا گناہ ہے. اب چوتھے امام سے سنیں. چوتھے امام نے واپس آنے کے بعد راوی نے جا کے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہے؟ وہ امام کا مشہور جملہ 3 مرتبہ کہا, الشام الشام الشام. کربلا کو یاد نہیں کیا. مظلوم امام کی شہادت کربلا میں ہوئی, بچے کربلا میں ذبح ہوئے, گھر کربلا میں لوٹا, سیدانیوں کے سروں سے چادر کربلا میں چھینی گئی. امام نے یہ نہیں کہا کربلا کربلا کربلا. پوچھنے والا پوچھ کیا رہا ہے کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ کربلا کی مصیبت سے زیادہ امام کو کون سی مصیبت؟ ہماری نگاہ میں کربلا کی سب سے بڑی مصیبت ہے نا, لیکن امام کیا کہہ رہا ہے؟ الشام الشام الشام. اس وقت پوچھا مولا کیوں آپ نے شام کو یاد کیا؟ کربلا میں تو بابا شہید ہوئے, چچا شہید ہوئے, بھائی شہید ہوئے, بچے شہید ہوئے. تو امام نے کہا شام وہ جگہ ہے کہ جب ہم شام میں یزید کے دربار میں پہنچے تھے تو ہماری ماں بہنوں کے سروں پہ چادر نہیں تھی, اور یزید جو ہے 2 کام کر رہا تھا. کیا کام کر رہا تھا؟ وہ شراب پی رہا تھا اور گیملنگ کر رہا تھا, جوا کھیل رہا تھا. پلٹ کے کہا سنو, اگر ہمارے چاہنے والے ہونا
تو کبھی بھی یہ دو کام نہیں کرنا. اگر جب بھی کوئی ہمارا چاہنے والا یہ دو کام کرتا ہے، ڈرنک کرتا ہے یا گیمبلنگ کرتا ہے، تو ہم کو دربار یزید یاد آ جاتا. اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں؟ امام کہتا ہے، عابد بلرامی کے جملے نہیں ہیں، امام کہتا ہے کہ یہ دو کام ایسے ہیں کہ جس سے ہم کو یزید کا دربار یاد آ جاتا. اگر really if you want to hurt your امام، کوئی شیعہ ایسا ہے جو امام کو ہرٹ کرنا چاہتا، کوئی امام کا چاہنے والا ایسا ہے جو امام کو ہرٹ کرنا چاہتا، پھر وہ امام کا چاہنے والا کیا ہے؟ کیسے کہہ رہا ہے لبیک یا حسین؟ کوئی شیعہ اگر ہرٹ کر دے امام کو تو ختم ہوگی زندگی. امام کہہ رہا ہے مجھے دو چیزیں تو اپنے بچوں کو بتاؤ. دوستو مجلس میں آج میں نے کہا اب آپ کی ذمہ داری ہے. کالج کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، باہر جا رہے، ہاسٹلس میں جا رہے، ڈفرینٹ کنٹریز میں ہائر ایجوکیشن کے لیے جا رہے، بچپنے سے چائلڈہڈ سے ان کو ایسی تربیت دو، ایسی باتیں بتاؤ. when you sit with them, when you sit in the dining table, when you sit with them، تو آپ بیٹھ کے بتا کے بولو سنو پلیز ڈونٹ پلے، ڈونٹ ڈرنک. بدترین گناہ ہے یہ، وہ گناہ ہے دوستو سکرات موت. میری ٹاپک نہیں ہے، گلستان کی مجلس میں اس کو ڈیٹیل میں بولوں گا 12 محرم سے. آج میں صرف اتنا بول رہا، میری ٹاپک میں آیا صرف 2 جملے بول رہا. چوتھے امام کی اس حدیث کو یاد رکھنا. اگر ریئلی وہ گناہ تمہارے سامنے اور وہ حالات تمہارے سامنے آ جائے تو مجھے یقین ہے کہ کوئی شخص اس کی طرف نہیں دیکھے گا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ ہر چیز اوپن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ 2 چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرو، نشہ، ڈرنکنگ اینڈ گیمبلنگ، کہ جو تم کو بالکل اسلام سے، حسین سے، ہر چیز سے دور کر دے گی. لائف کا سپین بہت چھوٹا ہے، پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے یہ بولنے کا لبیک یا حسین، پھر اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے بولنے کا لبیک یا حسین. امام کبھی بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا. چوتھے امام بول رہے ہیں کیا حسین ابن علی ایکسپٹ کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ سامنے امام حسین کا سر رکھا ہوا تھا، کٹا ہوا سر مبارک رکھا ہوا تھا تشت کے اندر، اور یزید یہاں بیٹھ کر ڈرنک کر رہا تھا اور گیمبلنگ کر رہا تھا. اب بیویاں وہاں کھڑی ہوئی تھی سب. کئی گھنٹے علی کی بیٹی کھڑی ہوئی تھی. اس سے زیادہ مصیبت اور کیا ہوگی؟ کم از کم ان 2 چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں. اس کے بعد پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسے چلتی. یہ 2 چیزوں کی طرف مت جاؤ. محرم کا سب سے امپورٹنٹ میسج آج 5 محرم کو، یا ایک صلوات پڑھے محمد والے آواز بلند صلوات پڑھ لیں. لبیک یا حسین کا یہ سب سے امپورٹنٹ میسج کہ ہم کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور اگر آپ نے پروٹیکٹ کر لیا تو اس سے بڑا کوئی اچیومنٹ ہی نہیں ہے کہ امام راضی ہو گیا. اس لیے کہ دوستو زبان سے بولنا بہت آسان ہے، جب بولا ہے نا تو پھر اس کو فلفل بھی کرو. تاریخ میں میرے مولا نے کہا تھا، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا نا کہ مولا نے لبیک کہا تھا، اس کو کیسا امام نے ہر جگہ نبھایا. سننا آسان ہے دوستو. شب ہجرت جب رسول نے آ کے کہا مولا سے، جب پورے مکے میں کافر اور مشرکین نے یہ پلان کیا کہ آج رات میں ہم رسول کو قتل کر دیں گے، رسول کا مرڈر کر دیں گے، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، مرڈر کر دیں گے، رسول کو مار ڈالیں گے. اب 12 ٹرائب کے لوگ، 12-13 ٹرائب کے لوگ تلواروں کو لے کے آنے والے تھے شام میں. تو اللہ نے رسول کو جبرائیل کے ذریعے انفارم کر دیا تھا کہ یا میرے حبیب تم مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ، اپنے بستر پہ علی کو لٹا دینا. آپ کو پتہ ہے کہ جب آئے رسول نے علی سے کہا کہ یا علی تم آج میرے بستر پہ سو جاؤ، میں جا رہا ہوں مکے سے. تو آپ کو پتہ ہے مولا علی نے کیا کہا تھا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. تو رسول نے کہا تمہارے سونے سے میری جان بچے گی. لبیک کہا تھا نا. سننا آسان ہے، کوئی اتنی جلدی نہیں سوچ سکتا.
آپ کو پتا ہے بستر پہ لیٹ گئے، ہر طرف تلوار ہے، میرا مولا کہتا ہے آج میں ایسا سویا کبھی سویا ہی نہیں تھا. یہ مولا علی کا جملہ کہ اللہ کو سونا پسند آیا. آپ کو میں ایک بات بولوں یہاں روک کے، جب رہبر انقلاب آغا خمینی پیرس سے آ رہے تھے چارلس ڈیگول ایئرپورٹ پہ، 747 جمبو ایئر کرافٹ تھا، چارٹر فلائٹ تھی. اس میں جب وہ 30 ایئرس کے بعد ایران واپس آ رہے تھے رہبر، تو پیرس میں گورنمنٹ آف فرانس نے ان کو ایئر کرافٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم آپ کو اپنے ایئر کرافٹ میں بھیجیں گے. تو ایئر فرانس کو انہوں نے بک کیا تھا اور چارٹر فلائٹ گورنمنٹ آف فرانس کی طرف سے آغا کو ملی تھی کہ آپ ہماری فلائٹ پہ جائیے. تو آغا نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لیکن ایکسیپٹ کیسے کیا؟ 2 کنڈیشنز کو رکھ کے کیا. پھر میں ایک بات بولوں، رزق حلال زبان پہ رہتا ہے نا تو پھر آپ ڈکٹیٹ کرا سکتے اپنے ٹرمز کو. میں نے بڑا جملہ کہا، اگر رزق حلال زبان پہ رہا تو تمہاری زبان میں اتنا اثر ہو جاتا کہ تم ڈکٹیٹ کرا سکتے ٹرمز کو. آپ دیکھیں کہ رہبر نے ڈکٹیٹ کیسے کرایا ٹرمز کو. آپ کو معلوم ہے کہ جب ایئر فرانس نے آفر کیا ان کو کہ آپ ہماری فلائٹ پہ جائیے، تو آغا نے کہا کہ میں تمہاری فلائٹ پہ کتنی دیر کی فلائٹ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا 6 آورس یا 6.5 آورس کی فلائٹ ہے فرام چارلس ڈیگول ٹو مہرآباد. تو آغا نے کہا کہ 6-6.5 گھنٹے ہم اپنا کھانا خود کیری کریں گے. تو ان لوگوں نے کہا نہیں، آپ کو کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو کھانا فوڈ پرووائڈ کریں گے. تو آغا نے کہا تمہارا فوڈ، آغا ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے تھے، ان کی جو مینجمنٹ تھی وہ بات کر رہی تھی. ان لوگوں نے کہا، آغا نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارا کھانا نہیں کھا سکتے اس لیے کہ تمہارے پاس کوئی ایئر لائن یورپین کیریئر پہ حلال فوڈ نہیں ہوتا. یہ ان کا کسٹم ہے، فائن، کوئی کمپلین نہیں ہے. صرف جو گلف کنٹریز کی فلائٹس ہیں اس پہ جو مینو کارڈ آتا ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے حلال فوڈ، فائن. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنا کھانا لیں. تو ان لوگوں نے کہا، ایئر فرانس نے کہا نو پرابلم، ہم آپ کو حلال فوڈ سرو کریں گے. آپ کو معلوم ہے پوری ایئر فرانس کی ہسٹری میں وہ ایک ہی فلائٹ تھی کہ جس میں حلال فوڈ سرو ہوا. یہ ہوتا ہے رزق حلال کا کہ اپنے ٹرمز کو ڈکٹیٹ کرائے. اس کے بعد آغا نے کہا کہ ایک دوسرا کنڈیشن کہ جو کرو ہوگا، پرسنس ہوں گے، وہ سکارف پہنیں گے. آپ کو پتا ہے پھر وہ پہلی فلائٹ ہے جس میں ایئر فرانس نے اپنی ہسٹری کو بدلا. ایئر فرانس کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ پرسن سکارف پہنے، ان کا کسٹم ہی نہیں ہے پہننا. تو اس فلائٹ کے اوپر وہ لوگ سکارف میں تھے اور حلال فوڈ سرو ہوا. آغا چڑھے پلین میں بیٹھے جا کے، 747 ایئر کرافٹ ہے. فلائٹ شروع ہوئی چارلس ڈیگول سے. میں سونے کی بات چلی تھی نا، مولا کیسا سوئے. فلائٹ چلی، 2 گھنٹے کے بعد رہبر کو کھانا سرو کیا گیا، فوڈ سرو کیا گیا. فوڈ جب سرو ہوا تو کھانا کھانے کے بعد انہوں نے پرسن سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ابھی کتنی دیر کی فلائٹ ہے؟ تو پرسن نے کہا کہ ابھی 4 آورس، 3.5-4 گھنٹے کی فلائٹ باقی ہے ابھی. تو آغا نے کہا ایسا کرو، یہ فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا پورا ٹروپ جا رہا تھا 50-100 آدمی کا، جو 30 ایئرس کے بعد پہنچ رہے تھے مہرآباد ایران 79 میں. تو انہوں نے پوچھا کتنی دیر کی فلائٹ ہے؟ تو اس نے کہا 3.5 آورس 4 آورس کی. تو رہبر نے کہا سنو، مجھے ڈسٹرب مت کرو، میں سونا چاہتا ہوں. چیف پرسن جو تھا، لیڈی جو تھی، اس نے اس سے کہا کہ مجھے بلینکٹ دے دو. بلینکٹ لیا، فرسٹ کلاس میں سیٹ کو پیچھے کیا اور بلینکٹ لے کے سو گئے. سوئے تو اس چیف پرسن نے جا کے چیف پائلٹ کو، 747 کا پائلٹ تھا، اس کو جا کے کہا کہ رہبر انقلاب سو رہے. تو اس کو یقین نہیں آیا، بلیو ہی نہیں کرا. اس نے کہا کیسا سو رہے؟ اس نے کاکپٹ کو چھوڑا، جو اس کا فرسٹ آفیسر تھا اس کے حوالے پلین کیا، اس لیے کہ کاکپٹ میں 2 پائلٹس ہوتے ہیں، ایک فرسٹ آفیسر ہوتا ہے، ایک چیف پائلٹ ہوتا ہے. چیف پائلٹ نے فرسٹ آفیسر کو حوالے کیا، کاکپٹ سے باہر آیا. کاکپٹ سے باہر آ کر اس نے اپنی آنکھوں سے آغا کو دیکھا کہ آغا بالکل زبردست ساؤنڈ سلیپ میں سو رہے. تو اس کا جملہ ہے، جو بایوگرافی آغا کی چھپی اس کا جملہ ہے، اس میں اس نے کہا کہ یہ سو کیسا رہے، اس کو نیند کیسے آ رہی ہے یہ آدمی کو. ان کو معلوم ہے کہ ان کے لیے
30 लाख आदमी, 3 मिलियन आदमी एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे हैं। नींद 2 वक्त पे नहीं आती, या इंसान ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, बहुत इंसान को खुशी हो, कितना ही थका हो, लेकिन उसको बेइंतहा अगर खुशी है तो नींद नहीं आती। या मौत अगर सर पे है, मौत अगर सर पे है तो नींद नहीं आती। तो आगा ने सो के बताया कि मैं उस अली का गुलाम हूं जो तलवारों की छांव में सोया। समझे कि वहां पर मौला ने सो के लब्बैक कहा था। मौत सर पे है, तलवारों की छांव है, पूरी किताबों में है। उस जगह पे अली ने सो के बता कि अगर मैंने लब्बैक कहा है तो हर मंजिल पे मुझे लब्बैक को पूरा करना है। तो ये है असल इंपॉर्टेंट। हम अपनी लाइफ में देखें कि अगर आज हम मजलिस में कह रहे हैं लब्बैक, मुहर्रम में लब्बैक कह रहे हैं, और मुहर्रम के बाद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते, कोई चीज को हम अपनी लाइफ से हटाना नहीं चाहते, हम ये कह रहे हैं जो हमने किया वो फाइन, लब्बैक भी कहेंगे, ये भी करेंगे। एक बोर्ड इस तरह कोई जिंदगी नहीं गुजार सकता। आपको डिसाइड करना है, आपको ये चीज को चेक करना है कि हुसैन के लिए हम छोड़ क्या सकते। अगर हम इतना सैक्रिफाइस नहीं दे सकते, लड़की पर्दे के लिए अगर सैक्रिफाइस हुसैन के लिए नहीं कर सकती, औलाद के लिए, हुसैन के लिए अपनी औलाद को सिरात मुस्तकीम पे माँ बाप नहीं ला सकते, अगर इमाम हुसैन के लिए अगर औलाद को हलाल रिस्क नहीं खिला सकते, तो फिर ये लब्बैक क्या है। अगर इतना सैक्रिफाइस भी नहीं, आप क्या समझ रहे, आप जो आज आजादारी रिजवी कॉलेज में कर रहे, ये बड़ी आसानी से यहां तक पहुंची। ये किसी का सैक्रिफाइस है, किसी की कुर्बानी है, किसी ने गले कटाए तो यहां आजादारी आई, वरना आजादारी नहीं थी। आजादारी कोई कर नहीं सकता था। आप अगर कोई ये समझ रहा कि आजादारी बिल्कुल वॉक थ्रू से हमको मिली, हुसैन की मोहब्बत वॉक थ्रू से मिली, वॉक थ्रू से किसी को नहीं मिली। आप तो बॉम्बे के हैं, बॉम्बे में जो आजादारी शुरू हुई, आप ही बताओ कि कितने लोग शहीद हुए। मस्जिद बनी आपकी, जो शहादत हुई तो उसके बाद बनी ना। शियत जो प्रोपोगेट हुई, मुझे बताया कि उनकी तस्वीरें वहां लगी हुई है ना मस्जिद में, उनकी कुर्बानी है, उन्होंने सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस करके आजादारी को प्रमोट किया, आजादारी को प्रोटेक्ट किया। वो लब्बैक या हुसैन सही कहा कि मौला मैं लब्बैक कह रहा तो मैं अपनी जान भी दूंगा, अपना माल भी दूंगा, वक्त पड़ेगा औलाद को भी कुर्बान करूंगा। हम अगर कोई चीज 2012 में छोड़ना नहीं चाहते और फिर हम कह रहे हैं कि हम ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, हमको मिल जाए, तो कैसा मिलेगा। रिस्क हलाल अगर नहीं होगा, मैं तो आज उसके डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने बोल दिया मैं इन चीजों को छोड़ना है। आज जो 2 बातें मैंने बताई, अगर वो हमारे पास है तो फिर देखो अजीजों, आप एक बात बोलूं आपको, आज आपके बॉम्बे में, आपकी कम्युनिटी में किसका नाम है, उस जमाने से लेके, वो शहीद लोगों से लेके आज तक कितने हजार आए और कितने हजार चले गए, कितने हजार मोमिनीन पैदा हुए 100 साल में, और कितने हजार मोमिनीन दफन हो गए आराम बाग में। नाम किसका बाकी है, किसका नाम बाकी है आज? उन्हीं लोगों का नाम बाकी है जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, जिन्होंने लब्बैक किया, हुसैन की आवाज पे दिल की गहराई से लब्बैक कहा। आज उनका नाम है, आज उनको याद करते लोग, आज उनकी तरफ जाते लोग। हुसैन यही चाहता। अगर आप अपना नाम बॉम्बे में बाकी रखना चाहते, अगर आप अपना नाम कोई चीज करना चाहते, तो वरना तुम गुमनामी में चले जाओगे, अंधेरों में चले जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। अगर तुमने काम किया हुसैन के लिए, अगर लब्बैक दिल की गहराई से कहा, कुछ सैक्रिफाइस किया, तो हुसैन अपने नाम के साथ तुम्हारे नाम को बाकी रखेगा।
समझे? You understand what I mean? Do something, do something. It's not easy to say labbaik ya Hussain unless you leave these things. चुनना लाजिम है. मुहर्रम में कुछ तो सेक्रीफाइस करो, कुछ तो इरादा करो कि मौला हुसैन, मैं आई लव यू मौला, आई लव यू मौला. यहां से नहीं, यहां से. When you say you love me, तो फिर आप छोड़ो वो चीजों को जिसको हुसैन पसंद नहीं करता. आज जो हमारे पास ये आजादारी, ये कुर्बानियां, आप सोचो आपके हिंदुस्तान में भी आजादारी जो आई ना, वो किसी की कुर्बानी से आई. हमारी हिस्ट्री उठाकर देखो, हमारी तारीख उठाकर देखो, हर दौर में कुर्बानी दी गई इस आजादारी को प्रोटेक्ट करने के लिए. कोई पीरियड ऐसा नहीं गुजरा दोस्तों कि जिस पीरियड में अली के चाहने वालों ने जान नहीं दी. तो आज वो सब जिंदा है. क्या हम मीसा में तम्मार से बड़े शिया है? क्या हम अबू जर से बड़े शिया हैं कि वो इमाम का इतना वो कर रहे, कुर्बानी दे रहे मौला अली के नाम को बाकी रखने के लिए? क्या मीसम की फैमिली नहीं थी? मीसम बहुत बड़ा बिजनेसमैन का नाम है. कोई आज ये नहीं कहे कि अली के चाहने वाले सब गरीब फकीर थे. कोई फकीर नहीं था, कोई गरीब नहीं था. अबू जर गरीब था, मीसम तम्मार गरीब आदमी थे. मीसम तम्मार कूफे का बहुत बड़े बिजनेसमैन का नाम है. इतना बड़ा बिजनेस था उनका, इतना बड़ा कारोबार था. ही वॉज मिलियनर. वो जमाने में खजूर का बिजनेस करते थे, डेट्स का. आप कहेंगे यार डेट्स के बिजनेस में इतना पैसा कमा लिया. आज डेट्स का बिजनेस कुछ नहीं है. उस जमाने में सबसे बड़े बिजनेस का नाम खजूर का बिजनेस होता था. इसलिए इनके नाम के साथ तम्मार लगाया गया, खजूर वाला मीसम. इतना बड़ा बिजनेस दोस्तों, प्लीज गौर से सुनना. इतना बड़ा बिजनेस था उनका. मैं आज की लैंग्वेज में बोलता हूं, कई शोरूम्स थे उनके. और इतना बड़ा बिजनेस करने के बाद मीसम तम्मार ने इतने पाक और पाकीज़ा तरीके से, इतने हलाल तरीके से कारोबार किया, बिजनेस किया. उनका एक एक दीनार, मिंबर से गारंटी से कह रहा, एक एक दीनार इतना हलाल था, इतना पाक था कि बिजनेस में एक लम्हे के लिए भी, एक दीनार के लिए भी बेईमानी नहीं की थी. इतना हलाल था कि उनका कारोबार में कभी मीसम मौला अली से कहते कि या अली, मुझे बाजार जाना है, मुझे ये काम है, जरा 2 घंटे आप मेरे कारोबार में बैठकर बिजनेस करें. जिसके कारोबार में, जिसके बिजनेस में, जिसके शोरूम पे अली बैठ के बिजनेस करे, वो कितना हलाल होगा. क्या मौला अली किसी हराम लिस्ट में बैठेंगे? यू कैन इमेजिन. यह है बिजनेस. डोंट से कि 2012 में बिजनेस में सब चलता है. कहते हैं मौलाना सब चलता है. अच्छा, वेरी गुड. इस्लाम में चलता कुछ नहीं, वही चलता जो अली चाहता. समझे? अपनी मर्जी नहीं चलती. जो मौला अली चाहते, जो अल्लाह का रसूल चाहता, जो अल्लाह चाहता, वो चलता. आज का शिया बोले ये भी चलता, वो भी चलता. चलता चलता कुछ नहीं, वही चलता जो मेरा मौला चाहता. समझ में आया? डोंट से, डोंट यूज दिस वर्ड. सब चलता है. मौला अली को नहीं मालूम था कि 2012 भी आने वाला है, वरना मौला कुछ और शरीयत दे रहे थे. राइट? ये मत बोलो ये भी चलता, वो भी चलता. कहते मौलाना थोड़ा तो चलता है ना. अरे बाबा, थोड़ा चलता ना, इफ एंड बट है ही नहीं. यहाँ पे इस्लाम का एक फ्रेम है, उस फ्रेम आप ये करो ना. 1 साल करो. मैं कहता हूँ 1 साल करो. ये 2012 से 2013 तक करो. 1434 हिजरी से 1435 हिजरी तक पूरा 1 साल. मैं नेक्स्ट ईयर आपसे बात करता हूँ. जस्ट ट्राई करो 1 साल, 1 ईयर. आप मुझे दुआ देंगे, लिटरली दुआ देंगे. आपने वो सब चीज़ों को छोड़ दिया, सिर्फ हलाल की तरफ चले गए. आप यकीन करें मेरी बात पे, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, 1 ईयर में
جو پوری زندگی میں تم نے ارن نہیں کیا، 1 ایئر میں اللہ اتنا عطا کر دے گا تم. If you trust your Imam, if you trust your Allah, if you don't trust your Hussein, جو سمجھ میں آیا کرے. کتنا حلال بزنس تھا میسم کا کہ مولا علی بزنس میں بیٹھے ہوئے، مولا علی کاروبار کر رہے ہیں گھنٹے 2 گھنٹہ. میسم کہہ رہا ہے کہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے کام ہے مولا، آپ بیٹھ جاؤ. مولا علی اس کی شاپ پہ بیٹھ کے دھندا کر رہا. اتنا پاک بزنس ہے، اتنا بڑا بزنس مین محبت علی میں ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ ہاتھ کٹا، پیر کٹا. ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا، اس لیے کہ میسم نے کہا تھا ابن زیاد سے کہ تو میرا قاتل ہے، تو مجھے مارے گا. تو ابن زیاد نے پوچھا تم کو کیسے معلوم؟ تو کہا میرے مولا نے کہا. آپ امیجن کریں کہ علی نے ان کو بشارت دی تھی، پریڈکٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ تمہارا قاتل ابن زیاد ہوگا، اور پہلے سے بتا دیا تھا کہ ہاتھ پیر ہینگ کیا جاؤ گے، زبان کٹے گی. تو آپ امیجن کریں کہ کتنا ویٹ کر رہے تھے میسم اس لمحے کے لیے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ ہے محبت، یہ ہے لبیک یا علی، یہ ہے لبیک یا حسین. He was waiting for that moment. He was waiting. یہ نہیں کہ ارے مولا میں تو بامبے میں رہنا چاہتا، آپ مجھے مار رہے ہیں. یہ مت بولو. یہ ہے محبت. This is love. کہ مولا علی کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا. آپ سمجھے؟ تو میسم نے ابن زیاد سے کہا کہ ابن زیاد تو مجھے قتل کرے گا، تو مجھے مارے گا. تو کہا کیسے ماروں گا؟ تو کہا میرے ہاتھ کاٹ دے گا. اس نے کہا اچھا، اب تک تو میرا پلان نہیں تھا. کہا تیرا پلان تھا یا نہیں تھا، تو ہی میرے ہاتھ کاٹ دے گا، تو میرے پیر کاٹ دے گا، تو مجھے ہینگ کر دے گا، تو میری زبان کاٹے گا. اس نے کہا اچھا، اتنے ظلم سے بالکل کروں گا لیکن زبان تو نہیں کاٹوں گا. تو کہا کیوں نہیں کاٹو گے؟ تو کہا ماں خدا معاذ اللہ میری زبان جل جائے. کہنے لگا کہ میں تمہارے علی کو جھوٹ سمجھانا بتانا چاہتا کہ تمہارے علی نے جھوٹ بولا، تمہارے امام نے جھوٹ بولا، تمہاری زبان میں نہیں کاٹوں گا. جب اس نے کہا میسم کا یقین اور بڑھ گیا، اور بڑھ گیا، بلیو اور سٹرانگ ہو گیا. پلٹ کے کہنے لگے تیری مجال میرے مولا کو جھٹلانے کے لیے، تیری مجال جو میرا مولا کون ہے تجھے پتا ہے؟ اس نے کہا دوستو یہ میسم سے ڈائلاگ کب ہو رہا ہے؟ میسم ابن زیاد کا، میسم کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میسم کے ہتکڑی ہے، وہ تخت پہ ہے، یہ نیچے پہ کھڑے ہوئے ہیں، پورا دربار بھرا ہوا ہے. ایسے موقع پر اس سے ڈائلاگ ہو رہا ہے کہ تو یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا. اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا، زبان نہیں کاٹوں گا. تو کہا تجھے پتا ہے تو کاٹے گا، اس لیے کہ اس نے مجھ سے کہا ہے جو صدیق اکبر ہے. آپ سمجھ رہے بات؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اچھا اس کو لے کے جاؤ. ہینگ کر دیا گیا، ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، پیر کو کاٹ دیا. میں اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں پلیز لبیک کی طاقت دیکھو، جو میں آپ کو موٹیویٹ کر رہا نا لبیک کے لیے، لبیک کا پاور دیکھو، پاور دیکھو. آج آپ بامبے میں کہیں گے نا تو آپ دیکھنا آپ کے پاس طاقت کیا آئے گی، کیا پاور آئے گا، کیا طاقت ہے. ہینگ کر دیا، ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے. میسم ایسا ہینگ ہے، پورے کوفے میں لوگ میسم کو دیکھ رہے قریب سے آ کے کہ میسم کی کیا حالت ہوگی. آپ جسٹ امیجن کریں کہ اگر کسی کے ہاتھ کٹ جائے، پیر کٹ جائے تو اس کو تکلیف کتنی ہو، پین کتنا ہو. اگر کسی کے ہاتھ کٹے تو وہ بول سکتا ہے، ہینگ کر دے تو بول سکتا ہے، زبان نہیں کھلے، پین کتنا ہو، تکلیف کتنی ہو، بلڈ کتنا چلے گیا، ویکنس کتنی. میسم کے بارے میں یہ ہے کہ میسم بڑے لین آدمی تھے، دبلے پتلے آدمی تھے، ایسے ہیوی نہیں تھے، بڑے دبلے پتلے کمزور آدمی تھا. میسم علی کا غلام تھا بھائی، تو بالکل دبلے پتلے کمزور آدمی تھا. لیکن اب ہاتھ پیر کٹنے کے بعد ویکنس کتنی آنی چاہیے کہ انسان گر جائے، بے ہوش ہو جائے، انکانشیس ہو جائے. لیکن
میسم کی زبان پہلے سے زیادہ تیز چلنے لگی. یہ طاقت آئی کیسے؟ یہ پاور آیا کیسے؟ یہ وہ لبیک یا علی کا پاور تھا کہ مولا ہر حالت میں آپ کی میں مدد کروں گا. دوستو دشمن ماحول میں، پرابلم ماحول میں، ہر طرف دشمن ہے، ایسے ماحول میں مولا علی کا ذکر کر کے میسم نے ہم کو سلیقہ دیا. اتنے فضائل سنائے کہ ابن زیاد کے پاس میسیج گیا کہ اگر تو آج میسم کی زبان نہیں کاٹے گا تو حالت یہ ہوگی کہ کوفے میں کو ہو جائے گا، انقلاب آ جائے گا، تیری حکومت چلے جائے گی. تو اس نے مجبوراً آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جا کے زبان کاٹو. جب وہ آدمی آیا میسم کے سامنے کھڑا ہوا، میسم نے کہا کیوں آیا ہے؟ تو کہا زبان باہر کرو، میں تمہاری ٹنگ کو کاٹنا چاہتا ہوں. تو پلٹ کے کہا صدقت یا امیر المومنین. اب دیکھا آپ نے لبیک یا علی کی طاقت. میں وہ پاور آپ کو دینا چاہتا کہ لبیک یا حسین میں بھی وہی طاقت ہے. بٹ if you do something، یہ طاقت ہے. میسم رزق حرام نہیں، میسم کبھی گیملنگ نہیں، میسم کی عورت بے پردہ نہیں پھرتی تھی، میسم میں نہیں تھا. کل کی مجلس یاد ہے؟ میسم میں نہیں تھا. میسم علی کا اوبیڈینٹ شیعہ تھا. آپ سمجھ رہے؟ محرم میں 10 دن میں کم از کم انسان حسین ابن علی کا اوبیڈینٹ ہو جائے نا تو وہ سب سے بڑا انقلاب ہے. ہم کو بننا ہے دوست. انسان جب بنتا ہے، یہ ایک میسم کی تو مثال دی میں نے. کل میں بتاؤں گا ان علماء کی قربانی انڈیا میں، ان علماء کی، ان لوگوں کا سیکریفائس جس کی طرف سے ہم یہاں بیٹھ کر ذکر حسین کر رہے ہیں. کل بتاؤں گا، کل کی مجلس میں انشاءاللہ، کہ کیسا انڈیا میں شیعت آئی، کیسا انہوں نے لبیک یا حسین کہا. تو اس لبیک کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج پورے شیعت جو پورے انڈیا میں، ساؤتھ میں، ویسٹ میں، نارتھ میں اور ایسٹ میں جو انڈیا میں شیعت آئی نا، وہ کس کی وجہ سے آئی؟ کس کا سیکریفائس تھا؟ ہر انسان خود سوچے، اپنی لائف کو انالیسس کر کے آج رات میں بستر پہ جا کے 5 منٹ سوچو کہ کتنا سیکریفائس کیا تم نے. اس لیے کہ ہر عبادت میں ہپوکریسی ہے. ڈونیشن میں ہپوکریسی، نماز میں ہپوکریسی، ہر عبادت میں ہمارے پاس ملاوٹ ہے. ہر عبادت میں ملاوٹ، کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اگر سیکریفائس امام کے لیے کرو گے تو always you will remember. آپ کے سامنے یہ پورے مسجد کے وہ شہید جو آج سب ریممبر کرتے ہیں، سب یاد کرتے. 100 سال ہونے کے بعد بھی جب کہا کہ یہ کیسے آئی شیعت، تو کہا کہ ان کی قربانی تھی. یہ کتنی بڑی بات ہے. خالی ان کو سامنے تصویر رکھ کے زندگی مت گزارو. دعا یہ کرو کہ مولا ہم کو بھی اجر دے، ہم کو بھی موقع دے، ہم بھی شہادت دے. وہ سب سے بڑا کام ہے. آپ کو معلوم ہے جب شہید اول، ہمارے پاس 4 شہید ہیں نا، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع. 2 شہید جن کی آج مزار نہیں ہے، شہید اول اور شہید ثانی. یعنی شہید اول پہلا، ثانی دوسرا، شہید ثالث آگرہ والے، شہید رابع دہلی والا، شہید خامس باخر سید باخر صدر کو بولتے ہیں. تو بارہ کل میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہندوستان میں شیعت آئی. انہوں نے لبیک یا حسین کہہ کر کیسا سیکریفائس کیا. صرف اس لیے بتاؤں گا کہ ہمارے پاس ایک موٹیویشن ہونا چاہیے، ہمارے یوتھ میں ایک ایسا موٹیویشن ہو جائے، ان کے دل میں خیال آ جائے. تو اس لیے میں نے جو آپ کو مسجد کا اگزامپل دیا کہ ان کی صرف تصویر دیکھ کے خوش مت ہو. چیک کرو کہ تم کیا کر رہے ہیں آج 2012 میں، تم نے کیا کیا، اور کیا تو خلوص کے ساتھ ہے، سیریلی فرام یور ہارٹ ہے، یا لوگوں کو بتانے کے لیے ہے. آپ کو معلوم ہے جب شہید اول کا انتقال، شہادت ہوئی، تو سیکنڈ شہید جو تھے، شہید اول کی شہادت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے کتاب لکھی تھی لما ان کی مشہور کتاب ہے جو آج آلموسٹ
700-800 ایئر سے ہمارا کوئی مجتہد اس وقت تک مجتہد نہیں بنتا جب تک وہ لمحہ نہیں پڑتا. تو سیکنڈ شہید نے خواب میں دیکھا. شہادت کتنا بڑا آنر ہے. سیکنڈ شہید نے خواب میں دیکھا کہ پورا 13 میدان محشر ہے اور 13 معصومین بیٹھے ہوئے, پورے 13 معصومین بیٹھے ہوئے کرسیوں پہ, اور ان کے پہلو میں شہید اول بیٹھے ہوئے, اور ان کے پیچھے کی رو میں یعقوب کلینی ہے, محمد ابن یعقوب کلینی ہے, شیخ صدوق ہے, شیخ مفید ہے, علامہ ہلی, جو بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں, وہ لوگ سیکنڈ رو میں ہیں, اور شہید اول معصومین کے ساتھ بیٹھے ہوئے. تو ان کو خیال آیا کہ یہ اتنا بڑا ان کا رتبہ کیسے ہو گیا, یہ بھی عالم ہے, لیکن یہ شیخ مفید اتنا بڑا عالم, سید رضی, سید مرتضیٰ اتنا بڑا عالم, یعقوب کلینی اتنا بڑا, ان سے یہ آگے کیسا بیٹھے. تو ان کو بتایا گیا کہ علم میں نالج میں یہ دونوں برابر ہیں, لیکن ان کا سٹیٹس صرف اس لیے ہے کہ یہ شہید ہے. تو آپ نے دیکھا کہ شہادت کتنا بڑا آنر ہے. جو یہ لوگ شہید ہوئے نا, تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کا سٹیٹس کتنا بڑا ہے. تو اسی وقت شہید ثانی, سیکنڈ شہید نے خواب میں دعا کی. شہید اول کے بازو ایک کرسی تھی, خواب میں دعا کی کہ پروردگار تو مجھے بھی شہادت نصیب ہو. تو ان کو شہادت جو ملی, یہ کعبے میں عمرہ کر رہے تھے, حج کے دوران ان کو پکڑا گیا, پکڑ کے مکے سے پکڑ کے ٹرکی لے کے گئے, استانبول لے کر گئے. شہید ثانی کو لے کے جا کے انہوں نے جو کتاب لکھی وہ شرح لمحہ لکھی, لمحہ کی شرح لکھی. یہ بھی ایکسٹرا آرڈنری بک ہے. ہمارے تمام علماء کے جب تک ہر مدرسے میں یہ شرح لمحہ پڑھائی جاتی, تو ان کی شرح لمحہ لکھنے سے ان کا جو ہے شہادت ہوئی, اور شہادت ہوئی, ان کی لاش کو جلا دیا گیا, ہوا میں منتشر کر دیا گیا. آج شہید اول اور شہید ثانی کی گریو نہیں, خبر نہیں ہے. تو آپ نے دیکھا کہ دعا کی, خواہش کی, آرزو کی, تو اللہ نے ان کو بھی شہادت دی. یہ کوئی بڑے آدمی, وہ آدمی نہیں تھے, 600-700 سال پرانی بات ہے, 600 ایئرس کی پرانی بات ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ سٹیٹس ملا. جو آپ کے پاس یہاں شہید ہوا یہ لوگ, ان کا سٹیٹس اور ہمارے سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر تم صحیح معنی میں لبیک یا حسین آج کہو گے تو ہو سکتا, اور دعا بھی یہ کرو کہ مولا کربلا میں جیسے شہید ہوئے, آپ نے دین کے خاطر جان دی, اسی طرح ہم کو بھی give me chance کہ ہم کو بھی شہادت ملے. عزیزو, اگر شہادت کسی کو مل جائے تو اس سے بڑا سٹیٹس اسلام میں اور کوئی نہیں ہے. شہادت سب سے بڑا سٹیٹس ہے. اسی لیے امام سے کہا گیا تھا کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. اس وقت چوتھے امام نے کہا تھا کہ بے شک میراث ہے, لیکن کیا ماں بہنوں کے ساتھ ننگے سر جانا یہ بھی میراث ہے؟ یہ امام کا جملہ تھا. تو پوری میری آج کے 1 گھنٹے کی تقریر کا کنکلوژن یہی ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر لبیک یا حسین دل کی گہرائی سے کہو, اینڈ لیو دیٹ تھنگس, چھوڑ دو ان چیزوں کو جو چیزیں میں نے آپ سے بتائی. اس کے بعد تم دعا پڑھو, تمہاری دعا میں اثر ہوگا, تمہاری زبان میں اثر ہوگا. آپ نے دیکھا رہبر کا کہ ڈکٹیٹ کرایا ٹرمز کو. کیسے کرایا ڈکٹیٹ؟ جب زبان میں پاور آتا ہے, اثر ہوتا, تو آپ حکومت کو اپنے ساتھ گھٹنوں پہ لا سکتے, ڈکٹیٹ کرا سکتے. شیعہ کی پہچان یہی. میرے مولا کا جملہ ہے کہ اتنے علم کو حاصل کرو کہ بڑی بڑی حکومتیں تمہاری محتاج ہو جائیں. جہالت میں مت رہو, یہ میرا مولا علی کہتا ہے. دعا میں اثر اسی وقت ہوگا. آپ پورا قرآن پی لیں, ڈبو کے قرآن کا پانی پی لیں, اور یہ حرکتیں کریں تو کیا قرآن کا اثر ہوگا آپ کو؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. آب زمزم میں غوطہ مار لیں جا کے, آب زمزم پیتے جائیں, لیکن اگر آب زمزم پینے کے بعد پھر اگر یہ کام کیا تو کیا آب زمزم کا اثر ہوگا؟ اثر اسی وقت ہوگا کہ جب تم لبیک یا حسین دل سے بول کے ان چیزوں کو چھوڑ کے اپنے آپ کو پائز بنانے کی کوشش کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس عزادار مولا آپ کو سلامت رکھے. 50-55 منٹ ہو گئے. ایک اعلان کر دوں کہ کل مجلس ٹھیک 9 بجے شروع ہوگی. میں 9 بجے ممبر پہ ہوں گا.
اس لیے کہ کل یہاں پہ علم اٹھایا جائے گا، مہندی اٹھیں گے، کل علم مبارک اٹھیں گے. تو کل کی مجلس 9 سے 10 ہوگی، فرام 9 to 10. 9 بجے ٹھیک میں ممبر پہ آؤں گا انشاءاللہ. 10 بجے مجلس ختم ہوگی. اس کے بعد سامنے علم مبارک آئیں گے، مہندی آئے گی. کل 6 کی رات ہے، شب 7 ہے، تو کل مہندی اٹھائی جائے گی. تو کل سے مجلس ٹھیک 9 بجے میں ممبر پہ آ جاؤں گا. صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ 3-4 دن اور ہیں، پلیز وقت پہ آ جائے. 1 گھنٹے کی بس مجلس ہے. 9 بجے ٹھیک میں انشاءاللہ مولا چاہے تو ممبر پہ آ جاؤں گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شب 6 محرم ہے آج. 6 محرم کی رات اور کل 7 محرم کی رات ہوگی. کل کی 1 رات باقی ہے دوستو. پرسوں جو صبح ہوگی نا، وہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کی آواز ہوگی کہ الاتش الاتش الاتش. مولا کے خیمے نہر سے ہٹا دیے گئے، اب تھوڑا تھوڑا پانی ہے. کل کی 1 رات باقی ہے بس. اور پرسوں حسین کے خیمے میں خطرہ پانی بھی نہیں. کل رات سے ہی نہیں تھا. امام کے بچے کبھی ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا، چوتھا، ہاتھ میں خالی کوزے ہیں اور حسین کے سامنے آ کے کہتے ہیں آقا پیاس مارے ڈالتی ہے. آج ہر جگہ ایک ایسے شہید کا ذکر ہوتا ہے کہ جس کی شہادت کے بعد حسین کی آنکھوں کا نور چلا گیا تھا. حسین ہر شہید کی لاش پہ گئے، لیکن اس شہید کی لاش پہ جب جا رہے تھے تو ٹھوکریں کھاتے ہوئے جا رہے تھے. آپ سمجھ گئے یہ وہ شہید ہے کہ حسین کے ساتھ حسین کی بہن زینب بھی بڑی بے چین تھی. بی بی زینب کے بارے میں یہ ہے کہ بی بی کو علی اکبر کی شادی کا بڑا خیال تھا کہ میں میرے علی اکبر کو سیرا دیکھوں، علی اکبر کی شادی کروں. امام کا یہ عالم، بی بی نے اپنے بچوں سے زیادہ علی اکبر کو چاہا. شہزادے علی اکبر کی شہادت یہ وہ عظیم شہادت ہے. امام کا یہ عجیب امتحان ہے دوستو. جوان کی موت ماں باپ کے لیے قیامت ہے، قیامت ہے، قیامت ہے. روایت کا جملہ ہے کہ جب یزید کے پاس یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا تھا اور پہلی مرتبہ اس نے سر حسین کو دیکھا تو ایک جملہ کہا کہ حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے، اولڈ ہو گئے، ضعیف ہو گئے. تو شمن نے آگے بڑھ کے کہا یزید جب حسین کربلا پہنچے تو حسین کا یہ حال نہیں تھا، لیکن جب علی اکبر کی آواز آئی حسین ضعیف ہو گئے. علی اکبر کا ماتم ہے، علی اکبر کا ماتم ہے. تکلف سے آج رونا نہیں ہے. آج اس ماں کو پرسا دو، اس لیلا کو پرسا دو جس نے 18 سال علی اکبر کو اس امید کے ساتھ پالا تھا کہ میرا بیٹا ایسا چاند سا بیٹا. شب عاشور حسین جب خیموں کا طلایہ گردی کر رہے تھے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے، تو امام نے دیکھا تھا کہ لیلا کے خیمے میں ایک چراغ جل رہا ہے. علی اکبر ماں کے زانو پہ سر ہے، چراغ کی روشنی میں بیٹے کے چہرے کو دیکھ کے زلفوں کو سنوار کے کہتی ہے کہ میرے لال کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. صبح ہوئی، شہزادی نے کہا کہ بھیا اذان علی اکبر سے دلوائیے. علی اکبر نے اللہ اکبر کہا تو زمین اور آسمان نے گواہی دی کہ اللہ کی کبریائی کی گواہی. عزیزو جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایک شہید ہوا، یہاں تک کہ اون و محمد کی لاشیں خیمے میں آ گئی. قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، عباس میدان میں گئے، دونوں شانے خطا ہو گئے. اب حسین کے پاس کوئی نہیں ہے، ضعیف حسین ہے، سامنے علی اکبر ہے. بیٹے نے آ کے کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین نے غور سے دیکھا،
کہا علی اکبر پہلے جا کے اپنی پھوپھی اور ماں سے اجازت لے لو۔ شہزادہ خیمے میں آیا، زینب کے سامنے بیٹھ گیا، کہا پھوپھی اماں مجھے میدان کی اجازت دیجئے۔ تو شہزادی نے کہا میرے لال کیا اسی دن کے لیے بالا تھا؟ آوازیں بلند ہو گئی، تکلف سے مت رو، تکلف سے مت رو۔ 6 محرم کی رات ہے، 6 محرم کی رات ہے، آج لیلا کو برسہ دینا ہے، لیلا کو برسہ دینا۔ کہا میرے لال کیا میں نے اسی دن کے لیے بالا تھا؟ وہاں سے چلے، لیلا کے قریب آئے، ماں کے قریب آئے، ماں کے قریب آکے کہا بیٹا اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ تو لیلا نے غور سے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہا بیٹا میں کیسے تجھے اجازت دے دوں، میں ماں ہوں بیٹا، میں کیسے اجازت دے دوں، میں نے 18 سال پالا ہے۔ تو علی اکبر نے ایک عجیب جواب دیا، کہا اماں یہ بتائیے کہ روز محشر آپ بھی رہیں گی، میری دادی فاطمہ بھی رہے گی، اگر دادی فاطمہ کہے کہ کیوں لیلا تم کو علی اکبر عزیز تھا میرا حسین عزیز نہیں تھا، تو کیا جواب دیں گی؟ لیلا کھڑی ہو گئی، کہا علی اکبر خدا حافظ۔ علی اکبر کی رخصت بڑی یادگار ہے، حمید کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گر جاتا تھا، ایسے معلوم ہوتا کہ حسین کے خیمے سے جوان کی میت ڈالے نکل رہی ہے۔ علی اکبر نکلنا چاہتے تھے، بہنیں گھیر لیتی، کہتی بھیا ایک دفعہ صورت بتا دو، کبھی زینب روک لیتی، کبھی لیلا قریب آ جاتی۔ علی اکبر باہر آئے، حسین باہر بیٹے کا انتظار کر رہے تھے۔ امام نے اپنے ہاتھ سے سر پہ امامہ رکھا، تلوار دی، بازو کو تھام کے علی اکبر کو سوار کیا، سوار کر کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں میرے نانا جیسا تھا۔ اس کے بعد حسین کا عجیب جملہ ہے، کہا پروردگار جب کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا میں اپنے علی اکبر کو دیکھ لیتا۔ اس کے بعد کہا آہستہ آہستہ علی اکبر چلنے لگے، جب علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے تو علی اکبر نے یہ محسوس کیا، یہ فیل کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، پلٹ کے دیکھا ضعیف باپ کمر کو پکڑا ہوا آہستہ آہستہ آ رہے۔ علی اکبر رک گئے، رک کے کہا بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، آپ کیوں آ رہے؟ تو حسین نے عجیب جواب دیا، کہا علی اکبر تم صاحب اولاد ہوتے تو کبھی یہ نہیں کہتے بیٹا جب تک دور نہ ہو جاؤ پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا، خیمے کے دروازے پہ ماں کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح برسا دے، اسی طرح برسا دے۔ علی اکبر میدان میں آئے، حسین در خیمہ سے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ حسین نے دیکھا کہ علی اکبر جنگ کر رہے، لیلا خیمے کے اندر سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ ماں جانتی ہے کہ حسین باپ ہے، اگر میرے بیٹے پہ کوئی مصیبت آئے گی تو ضرور حسین کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ تو عزیزو لیلا نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، سرخی آئی، ماں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی؟ تو حسین نے کہا کہ لیلا میں تمہارے بیٹے کے مقابلے میں ایک نامی پہلوان آیا ہے اور علی اکبر بھوکا اور پیاسا ہے۔ لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیلا تم دعا کرو کہ علی اکبر واپس آئے۔ یہ کربلا کی عجیب دعا تھی۔ لیلا خیمے میں آئی، زمین پہ بیٹھ گئی، بالوں کو پریشان کیا، بیویوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ شہزادہ واپس آیا، علی اکبر واپس آئے، واپس آ کر کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ تو حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی، فوراً پیچھے ہٹ گئے اور کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔
روز عاشور حسین کی پیاس زمین اور آسمان کے درمیان ایک دعا بنی ہوئی تھی. حسین نے کہا جاؤ علی اکبر تمہارے دادا تمہیں سہراب کریں گے. شہزادہ چلا. حسین نے پلٹ کر ماں سے کہا کہ لیلا اب علی اکبر کے لیے دعا نہیں کرنا، اب دعا نہیں کرنا. عزیزو شہزادہ میدان میں گیا. حسین در خیمہ سے بیٹے کی جنگ دیکھ رہے. لیلا نے دیکھا، ماں نے یہ محسوس کیا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا. اتنا بدلا کہ چہرہ سرخ ہو گیا. تو ماں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی. تو حسین نے ماں سے کہا کہ لیلا تیری قربانی قبول ہو گئی. اسی طرح پرسا علی اکبر کا ماتم. ہو سکتا لیلا یہاں موجود ہو تو میں بی بی کے بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں کہ بی بی ان کا پرسا قبول کر لو. حسین نے ماں سے کہا، باہر نکلے، گھوڑے پہ جست کر کے بیٹھے اور فوجوں کے درمیان پوچھتے جاتے تھے بتاؤ میرا علی اکبر کدھر ہے؟ ولدی بیٹا کدھر ہے بابا؟ حسین ٹھوکریں کھا رہے. عزیزو جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے. جوان بیٹا ایڑیاں لگڑ رہا تھا. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، رخسارہ رکھ دیا، کہا علی اکبر بیٹا تیرا بابا آیا. شانے کو ہلا کے کہا علی اکبر تمہارے بابا آئے. آواز نہیں آئی. حسین پہلو میں لیٹ گئے. ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا بیٹا ہے. حسین اٹھے، عجیب امتحان ہے میرے مولا کا. حسین اٹھے، علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا. حسین نے محسوس کیا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھا ہے. حسین نے ہٹانا چاہا. علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرا بابا سینے کا زخم کیسے دیکھے گا. شہزادے نے پھر رکھ لیا. پھر حسین نے ہٹانا چاہا، پھر شہزادے نے رکھ لیا. تیسری مرتبہ حسین نے ہاتھوں کو ہٹایا، سینے کے زخم کو دیکھا. حسین کا کلیجہ پھٹ گیا. نجف کا رخ کیا، آستین کو الٹی، سینے سے یا علی. یا علی کہہ کر برچھی نکالی. علی اکبر خون میں نہا گئے. حسین اٹھے، ابھی کچھ جان باقی تھی. علی اکبر کی کچھ جان باقی تھی. حسین کے دل میں خواہش ہوئی کہ ماں ملاقات کر لے. سینے پہ بس میں نے مجلس کو تمام کیا. سینے پہ سینہ رکھ کر علی اکبر کو اٹھایا. آہستہ آہستہ خیمے کی طرف بڑھنے لگے. کچھ دیر آگے بڑھتے علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے، پھر آگے بڑھتے. عزیزوں میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا کہ ابھی خیام حسینی سے کچھ فاصلہ تھا. حسین نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. باپ کے ہاتھ پہ جوان بیٹا گزر گیا، اب حسین سے میت نہیں اٹھی، ابا بچھا دی. کہا بچوں آؤ. چھوٹے چھوٹے بچے نکلے. حسین واہ اکبرہ کہتے ہوئے خیمے میں پہنچے. زینب باہر آ گئی، اپنے آپ کو گرا دیا. کہا علی اکبر ارے مبدأ سے زیادہ چاہا، میرا علی اکبر دنیا سے گزر گیا. پروردگار حسین کے جوان بیٹے کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے، علی اکبر کے پرسے کو قبول کر لے، اس مجلس کو قبول فرما لے. پروردگار شہزادے کا واسطہ جو جو مولا کے چاہنے والے بیمار ہیں، بالخصوص رضا علی صاحب ایک بیمار ہے، جہاں جہاں بیمار ہیں ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما.
پروردگار جو پریشان حال ان کے پریشانی کو دور کر دے. پروردگار عزاداری کی تو حفاظت فرما، ہمارے عزاخانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کو بخش دے، رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے امام کو سلامت رکھ، اور امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک یا حسین. صلوات پڑھو. عزاداران حسین، رضوی کالج بامبے کی یہ 6th مجلس ہے، 6ٹھی مجلس ہے. لبیک یا حسین کی ٹاپک ہے. مسلسل ماشاءاللہ 5 دن سے اتنی کثیر تعداد میں آپ تشریف لا کر مظلوم امام کو ایک پرومس کر رہے ہیں، ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ مولا میں حاضر ہوں. ہماری دعا یہی ہے کہ مولا ہماری سروسز کو قبول کریں انشاءاللہ. یہ ہماری لائف کی، ہماری زندگی کی سب سے اہم چیز ہے دوستوں، جو میں مسلسل آپ سے اس ٹاپک پہ بات کر رہا کہ یہ ایزی لینے کی چیز نہیں ہے، کوئی چیز بھولنے کی نہیں ہے کہ اگر نہیں ہوا تو کیا فرق پڑتا. میں نے پہلے دن سے یہ بات کہی کہ ایک چیز یاد رکھیں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے اہم چیز ہے. 24 گھنٹے ایک فکر ہونی چاہیے، ایک سوچ ہونی چاہیے کہ میرا مولا ہم کو ایکسیپٹ کر رہا یا نہیں کر رہا. ہماری زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم کو امام ایکسیپٹ کر لے. غفلت، اگنورنس سے باہر نکلنا ہے. محرم کا پیغام ہی یہ ہے. میں نے کل بھی کہا تھا، آج پھر وہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ ریمائنڈر ہے ہمارے لیے کہ محرم جب آتا ہے نا تو محرم ہمارا 12 دن کا نہیں ہے یا کوئی فارملٹی کے نہیں ہے کہ ایک آئے محرم آ گیا، جانا ہے رضوی کالج، جانا ہے ان مجلسوں میں 12 دن اور مجلس کرنا ہے، واپس آنا ہے. جب آؤ، جب اپنے آپ میں تھوڑی تبدیلی کو پیدا کرو. جب آؤ، جب ہر مجلس میں، کوئی مجلس میں آپ جائیں، ہر وقت ایک فکر، ایک چینج ہونا چاہیے. جیسا آئے تھے ویسے اس مجلس سے واپس نہیں جانا. دیکھیے مجلس حسین میں اور دوسری چیزوں میں بڑا فرق ہے. آپ کسی کے پاس جا رہے، لائف آپ کی جیسے نارمل چل رہی، ویسے نہیں ہے مجلس. مجلس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آدمی آئے کچھ اور جائے کچھ. آئے تو خالی ہاتھ آئے، ایمٹی ہینڈس آئے، جائے تو جھولی بھر کے جائے. مجلس حسین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی چیز نہ ملے. یہی ایک جگہ ایسی ہے جہاں آپ کنفرم یہ کہہ سکتے کہ ہم کو کچھ ہم مل سکتا، لے سکتے. اگر آپ کو دنیا میں پتہ ہے کہ آپ جیسا بزنس میں کوئی انسان، بزنس مین لوگ کیا کرتے ہیں جب چاہتے ہیں کوئی پروجیکٹ کو، کوئی بزنس کو لینے، اگر ان کو کنفرم رہتا ہے کہ یہ بزنس کو اگر میں ٹرائی کرا، میں کوشش کرا تو مجھے یہ بزنس مل جائے گا، تو انسان کتنی اور کوشش کرتا، کتنا اور ٹرائی کرتا، کہ مسلسل یہ کوشش کرتا کہ یہ چیز مجھے مل جائے. دنیاوی چیز کے لیے ہم اتنا ٹرائی کر رہے ہیں، دنیاوی چیز کے لیے اتنے ایفرٹس لگا رہے ہیں کہ مجھے یہ کام مل جائے. ہر انسان، جتنے بزنس مین ہیں، ان کے ذہن میں نہیں ہے کوئی بزنس آیا ہے تو اس کو لینا ہے. انسان پھر فوراً کیلکولیشن کرتا ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ مل گیا تو مجھے اتنا 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 پروفٹ ملے گا. وہ کوشش کرے گا، پورے اپنے ایفرٹس لگائے گا. آج کے زمانے میں کوئی بزنس بغیر ایفرٹس کے نہیں ملتا. آج کے زمانے میں اگر آپ کو جاب لینا ہے
تو آپ کو اپنے ایفرٹس لگانا پڑتا ہے. خالی انٹرویو دے کے آگے گھر میں نہیں بیٹھتے، بلکہ آپ کوشش کرتے کہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سے بات کر کے اس جاب کو لو. اگر اچھی جاب ہے تو انسان پوری ٹرائی کرتا ہے، پورے ایفرٹس لگاتا ہے. کوئی غفلت میں، اگنورنس میں انٹرویو دے دے، یا آپ بزنس کے لیے گئے، آپ جا کے ملے، کیجول مل کے آئے اور آ کے آپ کوئی بزنس نہیں ملتا. آج کل کیجول چیز پہ اگر آپ کیجول اپنے بزنس کو کرنا چاہ رہے تو ایک حد تک ان کے بعد بزنس آپ کا بند ہو جائے گا اگر آپ کیجول ہو جائیں گے. آپ کو 24 گھنٹے ایفرٹس لگانا پڑتا. بندہ بیٹھ کے سوچتا ہے مینیجرز اور سی ای او کیا ہے جو اتنی ان کو سیلری مل رہی ہے، کیوں ملتی ہے ان کو اتنی سی ای اوز کو سیلری؟ نیچے کا لیبر تو زیادہ کام کرتا ہے، لیکن سی ای اوز جو ہے وہ کتنا ایفرٹس لگاتے ہیں، کتنا پلان کرتے ہیں. مینیجرز کتنا پلان کرتے ہیں کہ یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، اس بزنس کو لینا. دوستو، دنیا کی چیز کے لیے انسان اتنا کوشش کرے، اتنا ٹرائی کرے کہ جس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ملے گا تو پورا بزنس مجھے ملے گا، یا ملنے کے بعد میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا یا نہیں. لائف کی کوئی گارنٹی نہیں. پورا بزنس آ گیا، پورا پیسہ آ گیا، لیکن پتہ چلا آپ ہی چلے گئے، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. میں اس چیز کی بات کر رہا اس محرم میں. لبیک یا حسین کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس میں ایفرٹس لگاؤ نا، اس میں کوشش کرو نا. اس میں کیوں نہیں لگاتے ایفرٹس؟ کہ جیسے رضوی کالج میں 9 بجے انٹر ہوئے، جس انداز سے 10 بجے جب جاؤ عاشق خانے کی زیارت کر کے، ممبر کی زیارت کر کے، مجلس میں بیٹھ کے 2 آنسو نکال کر تھوڑا سا چینج کرو، تھوڑے سے ایفرٹس لگاؤ. یہ 10 دن میں اگر لڑکی، لڑکا، عورت، مرد ایفرٹس لگائے نا تو زندگی خود بخود بدل جائے گی، لائف خود بخود چینج ہو جائے گی. ہم کو دنیا کی چیزوں میں ایفرٹس پورے لگا رہے ہیں. کوئی انسان میرے کو آج تک ایسا نہیں دکھا جو کیجول لائف گزارتا ہے. ہر انسان اپنے ایفرٹس لگاتا ہے اپنی لائف میں، اور وہ سکسیسفل انسان ہوتا ہے، وہ کامیاب انسان ہوتا ہے دنیا میں جو اپنے ایفرٹس لگا کر اپنی کو کامیابی سے لے کے جائے. لیکن ہم مذہب میں، حسین کے معاملے میں، مجلسوں میں، محرم میں ایک فارملٹی کے لیے کیجول آئے اور کیجول چلے گئے. پلیز اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، ایک ریولیوشن لانا ہے، ایک انقلاب برپا کرنا ہے اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں. ہر محرم میں بندے کو چینج ہونا ہے، ہر مجلس میں چینج ہونا ہے. ہم 4 5 مجلسیں دن بھر میں کر رہے ہیں. محرم میں اگر آپ کیلکولیٹ کریں پہلے عشرے میں تو کتنے ماشاءاللہ مجلس کرتے ہیں، لیکن وہی کیجول. بابا یہ ایفرٹس نکالنے لگو. اگر کیجول ہوتے نا تو شیعت یہاں تک نہیں پہنچتی. کل میں نے کہا تھا، میں بتاؤں گا، شیعت جو آج بامبے میں ہے، ہندوستان میں ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں آئی. اگر کیجول ہوتا، ہر شیعہ کیجول ہو جاتا تو عزاداری ختم ہو جاتی. اگر کوئی لبیک یا حسین اس وقت نہیں کہتا. آپ کو معلوم ہے کہ کربلا کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد 61 ہجری 61 میں کربلا ہوا، 62 میں سیدانیہ 1.5 سال کے بعد واپس آئی، 1 سال کے قید کے بعد. اس کے بعد یزید نے ریس کر دیا تھا، اتنا ظلم کر دیا تھا کہ اگر آپ ہسٹری، تاریخ دیکھیں، کربلا کے بعد یزید نے خانہ کعبہ کے غلاف کو جلا دیا تھا. خانہ کعبہ کا جو کور ہے اس کو جلوا دیا تھا، لشکر کو بھیج کے تباہ کر دیا تھا. خانہ کعبہ کے اوپر آگ ڈلوا دی تھی. مدینہ منورہ میں رسول کے مزار کے پاس جو ممبر رسول ہے، آج ہم جاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں کہ یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں رسول نے خطبہ دیا. پورے رسول کے سینگ سی ممبر سے، مشہور ممبر مدینہ کا، مسجد نبوی کا، اس ممبر کو گرز مار مار کے گرا دیا تھا، گر گیا تھا. مسجد نبوی میں گھوڑے بنوا دیے، گھوڑے بن گئے تھے مسجد نبوی میں. اتنا زبردست ظلم تھا. کربلا کے بعد کہہ رہا، تباہ کر دیا مدینے کو، تباہ و تاراج کر دیا. ہزاروں کی شہادت ہو گئی. گولی نہیں چلی، تلوار تیر سے لوگوں کو مار دیا. 50,000 کا لشکر مدینے میں انٹر ہو گیا تھا. لوگ کیجول تھے اس زمانے میں. اتنا ظلم کے بعد شیعت آئی کیسے؟ کسی نے لبیک یا حسین کہا. پہلی آواز کربلا کے بعد کس نے بلند کی؟
ایک 70 اور 80 ایئرس اولڈ مین، آپ امیجن کریں یار، امیجن کریں 70-80 سال کا آدمی بوڑھا، جس کی آدھی زندگی اور آخری کے 4 سال یا 5 سال ابن زیاد کی قید میں گزری. اور آپ کو پتہ ہے جو ابن زیاد کا پرزن تھا، جیل تھی، وہ کیسی تھی جیل؟ انگلش کا ایک ورڈ ہے نا ایس، انگلش کا جو ورڈ ہے نا ایس، ایسی جیل تھی، انڈر گراؤنڈ، ایسا 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 کہ جہاں رات کا تصور نہیں تھا نہ دن کا کوئی تصور تھا، سورج کی ایک کرن نہیں آتی تھی وہاں، نہ رات معلوم ہو رہی نہ دن معلوم ہو رہا. انڈر گراؤنڈ 20 میٹر یا 18 میٹر نیچے پورے 5,500، بعض روایتوں میں 15,000 شیعہ نے حیدر کرار کوفے کی جیل میں پڑے ہوئے تھے. 4 سال واقع کربلا ہو گیا 60 ہجری سے 64 ہجری تک. جب یزید ختم ہوا، میں جب 5 دن سے کہہ رہا نا لبیک، اب مجلسیں اور امپورٹنٹ شروع ہو گئی کہ آپ کے سامنے ہسٹری آئے گی، اور آخری مجلس میں کنکلوڈ کروں گا کہ ہم کو کرنا کیا ہے. میں جو باتیں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو چھوڑو. ایسے ہی آئی ہے شیعت، ایس کی طرح قید میں 5,500 امام کے چاہنے والے. ان کا کرائم کیا تھا؟ کیا انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا؟ ان کا کرائم یہ تھا کہ ان کے دل میں علی کی محبت تھی، حسین کی محبت تھی. انہوں نے لبیک یا حسین کہا تھا. جب جناب مسلم ابن عقیل آئے تھے کوفہ تو انہوں نے لبیک یا حسین کہہ کے آواز بلند کی تھی. مسلم کا ساتھ دینا چاہتے تھے، لیکن ابن زیاد جب گورنر بن کے آیا تو پوروں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتا ہے، اور 4 ایئرس تک یا 4.5 ایئرس تک وہ لوگ جیل میں رہے. پورے سینئر سٹیزنز، رسول کے صحابی، تہجد پڑھنے والے، صلاۃ اللیل پڑھنے والے، زیارات پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، ڈونیشنز دینے والے، یتیموں کا خیال رکھنے والے، غریبوں کے ہمدرد، وہ لوگ تھے، گناہگار نہیں تھے. وہ لوگوں کو اندر کر دیا. اندر کر کے پہلی آواز جب یزید ختم ہوا، ابن زیاد بصرے سے شام گیا، جب جا رہا تھا یزید جب ختم ہوا تو کوفے میں ایک ریولیوشن آیا، اور جیلز کو توڑ کر ان محبان آل محمد کو نکالا، جس میں پتہ ہے کون کون تھا؟ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی. میں مختار نامہ نہیں پڑھ رہا، مختار تھے، ہانی تھے، سلیمان خزائی تھے. ایسی پرسنالٹیز جو تہجد پڑھنے والے، جو عبادتیں کرنے والے. پہلی آواز جس نے بلند کی اس پرسنالٹی کا نام سلیمان نے خزائی ہے. وہ بھی ہم جیسا شیعہ تھا. اس نے باہر نکل کے کہا کہ میں نے لبیک یا حسین کہا ہے، میں نے حسین کو بلا، ہم لوگوں نے حسین کو بلایا، اس لیے کہ جو 10,000 لیٹرز آئے تھے امام حسین کو، 10,000 15,000، ان لیٹرز میں ان لوگوں نے لکھا تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم زندہ رہ گئے اور حسین شہید ہو گئے، ہماری وجہ سے حسین کوفہ آ رہے تھے، پھر کربلا جانا پڑا اور حسین شہید ہوئے، تو ہم ذمہ دار ہیں، اور ہم نے لبیک کہہ کر بلایا تھا امام کو، اور ہم ذمہ دار ہیں. اب ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ فکر دیکھیں. وہ لوگ بول سکتے تھے کہ مولا ہم تو جیل میں تھے، آپ شہید ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ گھر میں بیٹھ کے صرف مجلس کر لیے، غم کر لیے، امام کو رو لیے، اور اپنے بزنس، اپنا کاروبار، اپنی فیملی کو دیکھ کر زندگی گزار لیں. کوئی بری بات نہیں تھی. جیسے ہم آج ہیں نا، ہم کیا ہم امام کے لیے کوئی سیکریفائز دینے تیار نہیں ہے. اگر کہیں کہ بھائی پردہ کرو تو ہم کو پردہ کرنے کا نہیں ہے. آج مجھ سے کہتے ہیں کہ کاسموپولیٹن سٹی ہے. کاسموپولیٹن سٹی میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو. ویری گڈ. امام حسین کو نہیں معلوم تھا کہ بامبے کاسموپولیٹن بننے والا ہے 2012 میں. امام حسین ڈزنٹ نو. امام حسین کو معلوم ہی نہیں تھا. یہ میں کہہ رہا، عابد بالرامی کہہ رہا، عابد بالرامی نہیں کہہ رہا، یہ میرا مظلوم امام کہہ رہا، جس کو تم لبیک یا حسین کہتے ہو نا، وہ امام کہہ رہا. کہتے ہیں مولانا کاسموپولیٹن سٹی ہے. اگر ہم پارٹیز میں، مکس پارٹیز میں نہیں جائیں تو پھر ہوگا زندگی کیسے گزاریں گے؟ ضرور گزاریں. Nobody is stopping you. Nobody is stopping you. You have to answer your imam. وہ مونٹریال کی اس لڑکی کا جملہ ہمیشہ یاد رکھنا.
اس لڑکی نے 21-22 ایئرز اولڈ گرل نے کیا کہا تھا کہ مولانا ان سے پوچھو کہ جواب کون دے گا، مجھے جواب دینا ہے، ناٹ مائی مدر. یہ ہر چیز کے لیے لاگو ہوتا ہے، یہ ہر چیز کے لیے امپلیمنٹ ہوتا ہے. اگر کوئی گیملنگ کر رہا ہے بڑی آسانی سے، اس لیے کہ میں افسوس سے کہہ رہا ہوں، ویری سیڈ ٹو سے دس، کہ ایزی منی، بابا ایزی منی اسلام میں نہیں ہے. ایزی منی چاہتے ہو تو مانگو امام حسین سے، وہ دیں گے آپ کو. رانگ طریقے سے کیوں لے رہے ہو، غلط طریقے سے کیوں لے رہے ہو؟ گیملنگ حرام ہے، حرام ہے. ہر فرقے میں اسلام کے گیملنگ حرام ہے. اسلام کا اللہ کے رسول کا جملہ ہے، امام حسین رسول اللہ نے کہا، نانا نے کہا کہ گیملنگ حرام ہے. کسی مسلمان کے فرقے میں گیملنگ نہیں ہے، تو ہمارے فرقے میں تو ہونا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ آپ علی والے ہیں، آپ حسین والے ہیں، آپ عزاداری کرتے ہیں، آپ مجلس ماتم کرتے ہیں. اگر گیملنگ کے پیچھے پڑ جائے ایزی منی، آپ کیا سمجھے کہ مولا آپ کو دے نہیں سکتے؟ اف یو ڈونٹ ٹرسٹ یور امام تو دین واٹ؟ ٹرسٹ یور امام. یہ وہ آپ اس کے در سے مانگ رہے ہیں. دوستو آپ اس علی کے ماننے والے ہیں جو ایک روٹی کے بدلے اونٹوں کی قطار دیا. واقعہ مشہور ہے، میں نہیں پڑھ رہا. میں آپ سے پوچھتا، مولا نے دیا، حسین نے زندگی کو نہیں بدلا. 1000 واقعات میں پڑھ سکتا، 1000 واقعات تاریخ میں ہیں، آج کے دور کے ہیں، کہ کیسے لوگوں کی ڈیسٹینی بدلی، کیسے لوگوں کی تقدیر بدلی، کیسے لوگوں کی زندگی بدل گئی. چھوٹے سے گھر میں تھے، بڑے بنگلے میں آ گئے. 1000 واقعات ہیں. وائی ڈونٹ یو ٹرسٹ یور امام؟ وائی ڈونٹ یو آسک یور امام؟ اس کے لیے رزق میں ایزی منی چاہتے ہو نا، تمہارے رزق کو کھولنا چاہتے ہو نا، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رزق بڑھ جائے. میں منبر الرسول سے کہہ رہا، رضوی کالج میں کہہ رہا، 7ویں محرم کی رات کو کہہ رہا. میری بات پہ یقین کریں، یہ میں نہیں کہہ رہا. اگر کوئی شخص، میں ایزی منی کی بات کر رہا، آپ کو اتنی ایزی طریقے سے منی ملے گی، اتنی ایزی طریقے سے منی ملے گی کہ آپ امیجن نہیں کریں گے کہ ایسا بھی رزق کھلتا ہے. لیکن آپ کو میری بات، میں نے جو باتیں کی اس پہ عمل کرنا ہوگا. اور سب سے بڑی چیز طریقہ بتاتا، آج کی رات سے صلاۃ اللیل شروع کر دو. یہ میں نہیں کہہ رہا، صلاۃ اللیل یو نو، شب نماز پوری 11 رکعت نہیں پڑھتے، 3 رکعت پڑھو. یہ گیملنگ کو چھوڑو، ایزی منی کے چکر میں ہو نا. رزق کماؤ حلال. بزنس میں بھی غلط بول کے رزق ایزی منی مت لو. کسی ماں کا، کسی بھائی کا، کسی بہن کے حق کو مت لو. اگر بھائی بہن کے حق کو لوگے، ان کے پیسے کو لے گے، ان کے مال کو لوگے، تو منی جو آنے والی ہے تمہارے پاس، جو رزق آنے والا ہے وہ رک جائے گا. ایسا رکے گا دیواریں کھڑی ہو جائیں گی. اور ایک چیز یاد رکھو، اگر اللہ دینا نہیں چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا. آپ کا ٹرسٹ اتنا ہونا چاہیے. شب نماز اگر کوئی پڑھتا ہے، شب نماز، وہ رزق کے پیچھے نہیں چلتا. اگر کوئی شب نماز پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں رزق کے پرابلم میں ہوں، پیسوں کے پرابلم میں ہوں، میں پریشان ہوں، میرا روٹی بند ہو گئی، میرے بزنس بند ہو گیا، یہ امپاسبل ہے. معصوم کہتا کہ وہ غلط بولتا ہے. جو شب نماز پڑھے گا اور رزق کا پرابلم ہوگا، اس کو رزق کا پرابلم ہو ہی نہیں سکتا unless وہ رزق حرام کھا رہا ہو، unless اس کے گھر والے مکس گیدرنگز میں جا رہے ہو، unless وہ راضی ہے اپنی وائف، اپنی بیٹی کو بے حجاب پھرانے کے لیے، unless وہ گیملنگ کرتا، وہ لوگوں سے فراڈ کرتا ہے، تو شب نماز کا اثر نہیں ہوگا. ادروائز آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کرو. اگر کسی کو ہرٹ کرو گے تو بھی شب نماز کا اثر نہیں ہوگا. یہ تو سمپل چیزیں ہیں، اس سے تو ہم بچ سکتے، بیک بائٹنگ سے، ان سب چیزوں سے بچ سکتے. آپ، میری ریکویسٹ ہے، آج 7 محرم کی رات ہے، 5 دن پڑھو خالی 12 محرم تک. اس کے بعد دیکھنا، میں تو ہوں نا 12 کے بعد، آپ دیکھنا اس کے بعد. میں 5 دن کا ٹائم لے رہا آپ سے، جسٹ 5 days. اتنا بڑا چیلنج کر رہا میں 5 دن کے لیے. You start now from tonight and you see the change. You see
کہ کیسا ادھر سے راستے کھلتے ہیں. مسبب الاسباب پڑھنا، یا مسبب الاسباب. آپ ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد. یا مسبب الاسباب سب پڑھو. کسی کا بزنس اچھا ہے وہ بھی پڑھے، کسی کی جاب اچھی ہے وہ بھی پڑھے. 330 ٹائمز پڑھو، 330 مرتبہ. یا مسبب الاسباب، اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا نام ہے. یہ اللہ کا نام ہے. اللہ کے جو 1000 نام ہے اس میں ایک نام یہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم میرے لیے ویوز کو پیدا کر، راستوں کو نکال. آپ کو معلوم یہ پڑھنے سے دیوار میں سے رزق ملتا ہے. دیوار، اگر آپ سمجھ لیں کہ امپاسبل ہے دیوار میں سے رزق ملنا، اللہ چاہے تو دیوار میں سے رزق دے سکتا ہے. آپ کے جتنے آبسٹیکلز ہیں نا سب دور ہو جاتے، جتنی رکاوٹیں وہ دور ہو جاتی اگر یا مسبب الاسباب پڑھے. لیکن پھر وہی بات، رات بھر عبادت کرو اور صبح اٹھ کے بیک بائٹنگ کرو. صبح اٹھ کے رزق حرام زبان پہ ڈالو. صبح اٹھ کے بولے بیٹی جا کوئی بات نہیں، تو کاسموپولیٹن سٹی میں رہتی ہے، جا نو پرابلم. کچھ فائدہ نہیں ہے. شب نماز، یہاں تک کہ آقا خمینی رہبر انقلاب کے بیٹے سے پوچھا گیا تھا، احمد خمینی سے، کہ آپ کے بابا میں یہ ٹرسٹ کیسا پیدا ہوا، یہ یقین کیسا پیدا آیا، ان کا یقین، ان کا بلیف اتنا اسٹرانگ کیسا ہے کہ وہ اتنے یقین کے ساتھ کوئی چیز کرتے. تو کہا کہ میرا باپ 40 سال سے شب نماز مس نہیں کرا. You understand now؟ شب نماز یہ گفٹ ہے امام حسین کا. لبیک یا حسین کہنے والوں کے لیے یہ گفٹ ہے میرے مظلوم امام کا. آخری وصیت میرے مظلوم امام کی بی بی زینب سے یہ تھی کہ بہن مجھے شب نماز میں بھولنا نہیں. میری خواہش ہے، پورا بامبے مجھے سن رہا اس وقت، جو بھی میری مجلس سن رہے، جہاں بھی میری مجلس سن رہے، کہ امام حسین کو گفٹ دینا تو شب نماز کے ذریعے گفٹ دو. امام کی موسٹ فیوریٹ عبادتوں میں ایک عبادت یہ تھی کہ وہ آخری وصیت ول ہے مولا کی کہ پلیز ڈونٹ فارگیو می، پلیز. امام سے کہتا ہے میری بہن مجھے بھولنا نہیں، مجھے یاد کر. یہ امام وقت کہہ رہا ہے. ایزی منی، یہ چھوڑو بابا چھوڑو. اب یہ رضوی کے مجلسوں سے ہم میں ایک چینج آ جائے انشاءاللہ. اور I'm really happy. میں تو کہہ رہا تھا ایک کا چینج آئے 10 دن میں، لیکن کافی بڑی تعداد میں یوتھ میں، بامبے کا یہ یوتھ جو مجھے سن رہا، خالی آپ نے جو باہر بھی لوگ سن رہے، ایک چینج ہے کہ ہم نے یہ چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا. اینڈ ریئلی ہم اپنی سروسز کو مظلوم کو آفر کرتے ہیں، اور ہماری پریئرز یہ ہے ہماری کہ مولا ہماری اس سروسز کو ایکسپٹ کرے. تو آپ نے سنا کہ پہلی آواز لبیک یا حسین کی سلیمان خزائی نے لگائی تھی. میں صرف یہ بات اس لیے بتا رہا کہ ہمارا یوتھ میں ایک موٹیویشن پیدا ہو، ایک جذبہ پیدا ہو، وہ لوگ تیار ہو کہ کس ماحول میں دوستو آج کتنا ایزی ماحول ہے. صرف میں آپ سے کہہ رہا آج کے ماحول میں صرف آپ کو چھوڑنا ہے. آج کا ماحول وہ ماحول نہیں ہے. آپ بولیں گے آج میں کیا کروں، حسین کو لبیک یا حسین کہوں تو میں کیا کروں، میں تو کہہ رہا. لیکن آج کے ماحول میں کچھ کرنا نہیں ہے، باہر نکل کے کچھ مت کریں، اپنے آپ میں چینج لائیں. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. چینج یور سیلف. کسی کے پیچھے مت پڑو، راستے پہ کچھ مت بولو. پیسفل طریقے سے اپنے گھر میں، اپنے گھر کے جو سراؤنڈنگز ہیں، آپ کے فلیٹ کے، آپ کے بنگلے کے، آپ کے گھر کے جو سراؤنڈنگز ہیں، اس سراؤنڈنگز کو چیک کر لو، اس سراؤنڈنگز کو صحیح کر لو. اس کے بعد دیکھو تم جب لبیک کہو گے تو فاطمہ کا لال وہاں سے جواب دے گا آپ کو. امام جواب دے گا. سلیمان خزائی وہ بھی ہم جیسا شیعہ تھا. آپ سوچو کہ اس نے ان کو کرش کر دیا تھا. ان لوگوں جو لوگ 5-5.5 ہزار ایس جیسی قید میں 5 سال 4 سال رہنے کے بعد ان کا مورل کا کیا حال ہوگا؟ ختم ہو گیا ہوگا نا، لٹرلی ختم ہو گیا ہوگا.
آپ کو پتا ہے ان کے لیے کیا تھا؟ دن بھر میں ایک روٹی، گرم پانی آتا تھا، بس۔ اب میں ہسٹری پڑھ رہا، اسلام کی ہسٹری پڑھ رہا کربلا کے بعد۔ اب سوچو، ایک روٹی یا دو روٹی، اور وہ بھی لکڑی کے تحت ایک سٹک کے ساتھ اوپر سے نیچے چھوڑتے تھے، اب نام پکارتے تھے۔ اس کے اندر بھی لوگ جو تھے، جو پریزنرز تھے، ان کو زنجیروں میں جکڑ بھی دیا تھا۔ اور آپ کو ایک حیرت کی بات ہے، ظلم کتنا بڑھ گیا تھا۔ آپ اندازہ ہے اگر اندر کوئی بیمار ہوتا، کوئی مر جاتا، آپ کو پتا ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو دفن نہیں کرتے تھے وہ لوگ۔ کیوں نہیں دفن کرتے تھے؟ کہ وہیں پہ وہ اس کی باڈی خراب ہو جائے، جرمز نکلے، دوسرے لوگ اس سے افیکٹ ہوں، دوسرے لوگ بھی مریں۔ کین یو امیجن؟ کین یو امیجن؟ یہ حالات تھے کربلا کے بعد۔ 4 ساڑھے 4 سال ایسے ماحول میں کوئی رہ کر، باہر آ کر کیا کوئی ریولیوشن برپا کرے گا؟ کیا کوئی انقلاب کرے گا؟ امیجن کرو۔ آپ ایمان سے پوچھتا میں آپ سے، اتنے ہزاروں لوگ مجھے سن رہے نا، میں آپ سے پوچھتا کیا اتنا مارل کرش کر دیا؟ ہاتھ اور پیر میں طاقت نہیں رہی، بھوک کے مارے۔ آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کا عالم یہ تھا، آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، ان لوگوں کے بال یہاں تک ہو گئے تھے، ان کے ناخن نیلز بڑھ گئے تھے، کوئی کاٹنے والا نہیں۔ ایسے ماحول میں رکھا تھا ان کو۔ ایسے ماحول سے اگر نکل کے کوئی ریولیوشن کو برپا کرے، کوئی انقلاب کو لے کر آئے، تو اس کو کتنا بڑا ریکارڈ ملنا چاہیے معصوم کی طرف سے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد سلیمان خزائی، کربلا کے بعد پہلی جو آواز لبیک یا حسین کی نکلی، 4 سال کے بعد جب جیل سے باہر آئی ہے پریزنرز، اس میں سلیمان ہے، 70 یا 80 ایئرس اولڈ مین، اتنے سال جیل میں رہ کر باہر آتا ہے، باہر آ کے لوگوں کو جمع کرتا ہے، چیخیں مار کے روتا ہے کہ حسین شہید ہو گئے، کربلا میں اتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ روتے 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 لوگوں کو جمع کیا، غور سے سنو، لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ میرا ساتھ کون دے گا؟ ادھر مروان جو ہے حاکم بن گیا تھا، یزید ختم ہو گیا تھا، مروان حاکم بن گیا تھا، ابن زیاد سیریا چلا گیا تھا۔ ایسے ماحول میں سلیمان خزائی نے 15 یا 16 ہزار آدمی کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ اب یہ ہماری مورل ریسپانسبلٹی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے حسین کو بلایا تھا، ہم نے لبیک کہا تھا، اپنے ہر لیٹرز میں ہم نے لکھا تھا کہ لبیک یا حسین، مولا آپ آئیے، ہم اپنی سروسز کو آفر کریں گے، اور ہم اپنی سروسز کو آفر نہیں کر سکے۔ حسین کربلا چلے گئے، حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، ہم کو جیل میں بھیج دیا گیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قاتلان حسین سے بدلہ لیں۔ تو پھر ہوا کیا؟ انہوں نے تیار کیا، تیار کر کے انہوں نے کہا سب سے پہلے مجھے جا کر ہم کو امام کی زیارت کو جانا ہے۔ تو جابر ابن عبداللہ انصاری جو پہلا زائر تھا، اس کے بعد جو ایک بڑا گروپ آیا حسین کی زیارت کے لیے، قبر حسین کی زیارت کے لیے، وہ یہ سلیمان خزائی کا گروپ تھا۔ 5 ساڑھے 5 ہزار آدمی کربلا پہنچے۔ اس